السلام علیکم میرے دینی بھائیوں اور بہنوں۔ آج ایک چیز مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے جو دینی لحاظ سے گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ ہے جادو۔ جو لوگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے وہ اپنی مشکلات دور کرانے، مرادیں پوری کرانے یا حسد کی وجہ سے کسی کو برباد کرانے اور رشتے توڑوانے کے لیے سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ان جادوگروں کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جادو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی جادوگر کے پاس گیا، اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو میرے اوپر نازل ہوئی۔ اس حدیث میں جادوگروں کے پاس جانے والوں کے لیے کتنی بڑی وارننگ ہے کہ اس نے دین سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جادوگر ہر حال میں کافر ہوتا ہے، کیونکہ جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور حرام کام انجام دیے جاتے ہیں۔ امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا اور وہ انجانے میں جادوگروں سے مدد لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہی، شرک اور کفر تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے جادو کو 7 ہلاکت خیز کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو تعویذ گنڈے یا غیر شرعی عمل کر کے علاج کرتے ہیں۔ ہر نفع نقصان، موت و زندگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ان جادوگروں کے چکر میں نہ پڑ کر اللہ کے کلام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی پریشانیوں کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جادوگروں اور گمراہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔